بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں یہ سورہ فاتحہ کی طاقت کا وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو شخص سورہ فاتحہ کا وظیفہ کر لیتا ہے تو اسے اللہ سبحانہ و تعالی کیا کیا انعامات دیتے ہیں اور وہ اپنی زندگی میں کیا کیا حاصل کر سکتا ہے اور اس کی زندگی میں اسے کیا کیا مل سکتا ہے۔ اگر آپ کی ٹانگوں میں درد ہے تو سورہ فاتحہ کو اس طرح پڑھیں جیسے ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ انشاءاللہ ٹانگوں میں درد ختم ہو جائے گا، گھٹنوں کا درد ختم ہو جائے گا، جوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ وہ لوگ جو پہلے چلتے ہوئے مشکل میں تھے، تکلیف میں تھے، چلنا ان کے لیے مشکل تھا، نہیں چل سکتے تھے، اٹھتے بیٹھتے انہیں تکلیف ہوتی تھی، اس عمل کے بعد انشاءاللہ وہ ایسے بھاگیں گے کہ لوگ سمجھیں گے کہ انہیں پتہ نہیں درد تھا بھی یا جھوٹ بول رہے تھے۔ معزز سامعین کرام، اگر آپ کے کاروبار میں ترقی نہیں ہو رہی، آپ چاہتے ہیں کہ کاروبار کے اندر ترقی ہو، تو سورہ فاتحہ کو اس طریقے سے پڑھیں جیسے ہم آپ کو اس ویڈیو میں آگے چل کر بتائیں گے۔ انشاءاللہ آپ کا کاروبار دنوں میں ترقی کرنے لگ جائے گا، آپ کا کاروبار چمک اٹھے گا، آپ کا مقدر اور نصیب چمک اٹھے گا۔ معزز سامعین کرام، اگر آپ کے کمر میں درد ہے اور اس درد کی وجہ سے آپ کسی محفل میں نہیں جا سکتے، اس درد کی وجہ سے آپ کسی جگہ میں نہیں جا سکتے، آپ کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو چکا ہے، اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ صحیح طریقے سے چل سکیں لیکن کمر درد کی وجہ سے آپ چل نہیں سکتے، نماز صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے، اگر رکوع میں جاتے ہیں پھر کمر میں درد، اگر سجدے میں جاتے ہیں پھر کمر میں درد، اور یہ اس درد نے آپ کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے، تو معزز سامعین کرام پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس ویڈیو میں جیسے ہم آپ کو سورہ فاتحہ کے پڑھنے کا طریقہ بتائیں گے کہ سورہ فاتحہ کو آپ اس طریقے سے پڑھیں، انشاءاللہ اس طریقے سے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ کی ساری مشکلات دور ہو جائیں گی، گھٹنوں کا درد ختم ہو جائے گا، جوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا اور کمر درد بھی ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ ایسی بیماری کے اندر مبتلا ہیں کہ ڈاکٹروں کے پاس جا جا کر تھک چکے ہیں لیکن اس کا علاج نہیں ہو رہا، اور حکیموں کے پاس جا جا کر تھک چکے ہیں اور بہت جتنے کر چکے ہیں، پیر فقیر مرشد سب کے در پہ آستانہ خانقاہ ہر جگہ آپ گئے لیکن آپ کو افاقہ نہیں ہوا اس بیماری سے، تو لا علاج بیماری کے لیے بھی رب کائنات کی قسم، بخاری شریف کی روایت ہے کہ لا علاج بیماری کے لیے بھی اگر سورہ فاتحہ کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ سورہ فاتحہ آپ کے اس درد کو ختم کر دے گی، اس بیماری سے آپ کو نجات مل جائے گی، آپ کو افاقہ مل جائے گا۔ اس کے بعد اگر آپ کو سر کے اندر درد ہے، پورے سر میں درد ہے یا چوتھائی سر میں درد ہے، یا آپ کے آدھے سر میں درد ہو رہا ہے اور آدھے سر میں درد نہیں ہوتا، جسے ہم شقیقے کا درد کہتے ہیں، جسے ہم آدھے سر کا درد بھی کہتے ہیں، تو معزز سامعین کرام ایسی صورت میں اگر آپ اس عمل کو کریں گے، سورہ فاتحہ کو اس طرح پڑھیں گے جیسے ہم آپ کو بتائیں گے، تو انشاءاللہ یہ آدھے سر کا درد بھی ختم ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد اگر آپ کو شوگر ہے، اکثر لوگ آج شوگر کی وجہ سے پریشان ہیں، آج کل بہت زیادہ پریشانی ہے، تو شوگر کی وجہ سے پریشان ہونا چھوڑ دیجئے۔ شوگر ہے یا پھر آپ کا یورک ایسڈ بڑھ گیا ہے یا پھر آپ کے جسم میں کوئی ایسی بیماری ہے جسے بتاتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں، فار ایگزامپل آپ کو جو وہ بواسیر ہے، خونی بواسیر ہے یا بادی بواسیر ہے، اس کے لیے آپ سورہ فاتحہ کو اس طریقے سے پڑھیں
جیسے ہم آگے چل کر ویڈیو میں بتائیں گے، انشاءاللہ آپ کا یہ درد ایسے دور ہو جائے گا جیسے تھا ہی نہیں۔ لیکن اس کے لیے شرط ہے۔ یہ سب کچھ کیوں ہوگا، کیسے ہوگا، اس کے لیے ایک بہت بڑی شرط ہے۔ ان 3 باتوں پہ آپ نے عمل کرنا ہوگا۔ غور سے سنیے گا، عمل بڑا مختصر سا ہے لیکن اس کی شرائط بڑی ہیں۔ اب پہلی شرط کہ آپ نے اپنا کھانا، اپنا پینا، اپنا پہننا سب کچھ حلال کا کرنا ہے۔ اگر آپ کا کھانا، پینا، پہننا حلال کا ہوا تو رب کائنات کی قسم حلال رزق عین عبادت ہے۔ حلال کی وجہ سے آپ کی آدھی سے زیادہ بیماریاں خود نکل جائیں گی۔ حرام کھاتے ہوئے وہ بیماریوں کا مجموعہ ہے، وہ لاچاریوں کا مجموعہ ہے، وہ تنگ دستی کا مجموعہ ہے، اور وہ سب کچھ برباد کرنے کا مجموعہ ہے۔ اپنے ہاتھوں سے انسان برباد کرتا ہے جب انسان حرام کھاتا ہے۔ خیر، پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ 5 وقت کی نماز چونکہ فرض ہے، اور فرض نماز پڑھنا آپ کے ذمے سے فرض بھی ساقط ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ معزز سمعین کرام آپ خوش بھی ہو جائیں گے اور آپ کے حالات بھی سنور جائیں گے، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا میں اس کی معیشت کو تباہ و برباد کر دوں گا۔ بیماریوں میں مبتلا کر کے، کوئی اس کے کاروبار کو تباہ کر کے، کسی بھی جگہ پیسہ لگ جائے گا، مقدمے میں پھنسا کر کسی بھی جگہ یہ پیسہ لگ جائے گا اور معیشت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ معیشت کو بہتر بنانے کے لیے آپ کو یہ نماز پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے اللہ پر کامل یقین اور بھروسہ رکھنا ہے۔ اکثر لوگ نا کامل یقین اور بھروسہ نہیں رکھتے، کہتے ہیں قاری صاحب، مفتی صاحب آپ تقریر بہت کرتے ہیں۔ ارے میرے بھائی، یہ وہ باتیں ہیں جو اس عمل کے لیے بہت ضروری ہیں۔ تو کامل یقین اور بھروسہ رکھنے کے بعد اب آپ نے 1 گلاس پانی لے لینا ہے۔ 1 گلاس پانی لے لینا ہے۔ اس 1 گلاس پانی کو آپ نے 2 برابر حصوں میں ڈیوائیڈ کر لینا ہے۔ ایک حصے سے آپ نے اس مریض کو یہ سورہ فاتحہ جتنی مرتبہ میں آپ کو بتاؤں گا پورا طریقہ، اس کو پڑھ کے اس پہ دم کر کے مریض کو پلا دیں۔ کیسا بھی مریض ہو، سر میں درد ہو، ٹانگوں میں درد ہو، جوڑوں میں درد ہو، کمر میں درد ہو، تو سب کے لیے تو آپ نے پلا دینا ہے۔ اور دوسرے حصے سے گھر کے چاروں کونوں میں چھڑکاؤ کر لینا ہے۔ اگر آپ کسی جگہ جاب کر رہے ہیں یا آفس میں، تو اپنے آفس میں بھی چھڑکاؤ کر لو، اپنے گھر میں بھی کر لو، اور اپنے روم میں بھی کر لو۔ اس سے جادو، جنات، تعویذات، نظر بد، بندش وغیرہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ معزز سامعین کرام، یہ چیزیں جب ختم ہو جائیں گی نا، اکثر آپ کا دشمن انہی چیزوں سے، جادو کے ذریعے سے، جنات کے ذریعے سے، تعویذات کے ذریعے سے، نظر بد کے ذریعے سے یا بندش کے ذریعے سے آپ کو جھنجھوڑتا ہے، آپ کو پکڑتا ہے اور آپ کے کاروبار کو تباہ کرتا ہے، آپ کو چلتے پھرتے انسان کو بستر سے لگا دیتا ہے۔ مجھے آقا کائنات کی روایت یاد آ گئی، فرمایا صحیح سالم اونٹ کو، تندرست اونٹ کو نظر بد ہنڈی تک لے جاتی ہے، یہ جادو جنات ہنڈی تک لے جاتے ہیں، یعنی اتنا بیمار ہو جاتا ہے کہ اس کو ذبح کیا جاتا ہے، اس کا سروائیو کرنا، زندہ رہنا مشکل ہو جاتا ہے اور وہ ذبح ہو جاتا ہے۔ تو اتنی بڑی چیز ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ تو آپ نے 2 حصے کر کے پھر آپ نے اب سورہ فاتحہ کیسے پڑھنی ہے، وظیفہ ذرا سن لیجئے گا، عمل ذرا غور سے سنیے گا۔ آپ نے پڑھنا ہے پہلے آقا کائنات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں درود پاک پڑھنا ہے۔ تو آئیے میرے ساتھ مل کے آپ نے عقیدت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے۔ ایسے پڑھیں گویا آپ روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہیں یا آپ نے آقا کے روضے کی جالی کو تھام رکھا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، درود پاک پڑھتے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے 3 مرتبہ. اگر آپ کا تلفظ صحیح نہیں یا آپ صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتے تو اسی ویڈیو میں سے 3 مرتبہ پیچھے کر کے سن لیں اور 1 مرتبہ اپنی زبان سے ادا کر لیں. پھر اس کے بعد جب 3 مرتبہ سن لیا، یہ 1 مرتبہ اپنی زبان سے ادا کر لیا یا پڑھ لیا 3 مرتبہ، پھر آپ نے معزز سامعین کرام 41 مرتبہ 41 ٹائمز 41 مرتبہ آپ نے سورہ فاتحہ اس طریقے سے پڑھنی ہے. اب غور کیجئے گا، بیماری والے، کمر درد، جوڑوں کے درد اور سر درد اور شوگر اور اس کے ساتھ بواسیر، ان لوگوں کے لیے یہ ہے کہ وہ شروع میں اللہ کا پیارا نام یا فتاح یا قابض، یہ 2 نام ہیں، ان کو 33 مرتبہ پڑھیں گے. پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ اس طرح پڑھیں گے: بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اس طریقے سے آپ پڑھ لیں گے اور 41 مرتبہ پڑھیں. اگر آپ کا تلفظ ٹھیک نہیں ہے تو 7 مرتبہ اس ویڈیو میں سے سنیں گے، 3 مرتبہ اپنی زبان سے ادا کر لیں گے. اور جو کاروبار کے لیے پڑھنا چاہتا ہے، جو مال میں ترقی کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، گھر میں دولت کے لیے، اپنی جاب کے لیے، اپنے قرضے اتارنے کے لیے، تو وہ پھر 41 مرتبہ نہیں پڑھے گا، 11 مرتبہ پڑھے گا. اور وہ پھر شروع میں یا فتاح ہو اور اس کے ساتھ یا علیم پڑھے گا، یا فتاح ہو یا علیم ہو یا رزاق ہو، یہ 3 لفظ پڑھے گا. اور یہ پڑھے گا کتنی مرتبہ؟ 11 مرتبہ. یا فتاح ہو یا علیم ہو یا رزاق 11 مرتبہ پڑھے گا. پھر اسی طرح سورہ فاتحہ پڑھے گا اور پھر اس کے بعد درود پاک 3 مرتبہ پڑھ لے گا. معزز سامعین کرام، عمل مکمل ہو گیا. آپ نے اس عمل کو غور سے سننا ہے، بڑے پیار سے سننا ہے، اہتمام کے ساتھ سننا ہے. اور یہ یاد رکھیں، یہ عمل آپ نے 7 دن لگاتار کرنا ہے. 1 دن کا عمل نہیں ہے، 7 دن لگاتار کریں. پہلے دن بھی بیماری کا ٹیسٹ کروا لیں، 7ویں دن بھی کروا لیں، آپ خود اس کو دیکھ لیں گے. اور یہی وظیفہ سورہ فاتحہ کا بیماریوں کے لیے تاجدار مدینہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اور اس سورہ فاتحہ کو ام الکتاب بھی کہتے ہیں اور اس سورہ فاتحہ کو سورۃ الشفاء بھی کہتے ہیں. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جگہ پر ایک ایسے آدمی پر دم کیا تھا جو بالکل قریب المرگ تھا اور اللہ نے اسے صحت یابی عطا فرمائی. اگر آپ بھی اسی جو ہے طریقے سے کریں گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کو بھی صحت یابی عطا فرمائے گا. ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. والسلام.